میں نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے اور یہ اب ایک اور رضیہ غنڈوں میں پھنسنے کے لیے آ رہی ہے. 6 وہ بلایا جائے, عدالت عالیہ کے ججز نے یہ کیا, وہ بلایا جائے اور پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ بالکل یہ انتہائی مایوس کن, اور میں پھر تائید کرتا ہوں ڈان کے اس ایڈیٹوریل کی کہ یہ پاش امیدیں پاش ہو گئیں. ڈان کہہ رہا ہے امیدیں پاش ہو گئیں, اور آپ کو بھی یقین ہے یہ امیدیں پاش ہو گئیں. ٹھیک ہے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب, سر سپریم کورٹ بار تو اس سے اتفاق کر رہی ہے, حکومت نے بھی اس پہ کابینہ کے اندر کنسنسس پیدا کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا ہے, تحریک انصاف اسے ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ نہیں جی, محض کہ سپریم کورٹ بار جو ہے اور ان کے صدر جو ہیں وہ اس سے اتفاق کر لیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہو جاتا ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, آج ڈان اخبار نے جو ایک اداریہ لکھا ہے, اس کی ٹاپ ایڈیٹوریل ہے, اس کا عنوان کیا ہے, ڈیشڈ ہوپس. ڈیشڈ ہوپس یعنی کہ امیدیں پاش ہو گئیں. کہ یہ جو میں اس کا سارا متن نہیں پڑھوں گا لیکن اس کے چیدہ باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی, اور پھر تحریک انصاف کا موقف بھی بیان کر دوں گا, کیونکہ وہ یہ ڈان اخبار ہمارا تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک آزاد جریدہ ہے موقف سے نا. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں, یا ان کے کہنے پہ اس کی بنیاد رکھی گئی. تو امیدیں پاش یہ کہ جب سوچا گیا تھا کہ جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, تو عدلیہ کی آزادی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. اور ذرا آپ غور کیجئے کہ خط میں ان 6 ججز نے کہا کیا. ان 6 ججز نے کہا سے مطلب ہے کہ انہوں نے التماس کیا, وہ ساری اپنی رویداد بیان کر کے کہ جو مداخلت کے, جو دھمکیوں کے, جو بلیک میل کے, جو گھروں کے بیڈ روموں میں اور ڈرائنگ روموں کے اندر گھس کے کیمرے لگا کے جو حرکتیں کی گئی ہیں, اس پہ دو چیزوں کا انہوں نے بات کی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے انہوں نے ایک تو کہا کہ ہمیں رہنمائی دیں, کیونکہ ہمارا جو ضابطہ اخلاق ہے یا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ خاموش ہے اس چیز کے اوپر کہ ایسا کچھ ہو اگر مداخلت تو ہم کیا کریں. ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک کنونشن, ملک گیر کنونشن عدلیہ کی بلائی جائے تاکہ سب اپنی آ کے رویداد بیان کریں اگر ان کا بھی تجربہ اس طرح کا رہا ہے, تاکہ پتہ لگے کہ یہ کون سا سکیل ہے, کس پیمانے پر یہ جو ہے یہ غلط کاری, یہ جرم, یہ غیر آئینی جو ہے کارروائی یہ ہوئی, جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر مبینہ طور پہ یہ سب کچھ درست ہے تو اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے. یعنی کہ مائٹ از رائٹ, یہ وہ والی بات ہے. یعنی بلڈ پریشر کے لیے وہ چلے گئے ہسپتال ایک جج جو ہیں, اور یہ چھوٹے موٹے کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے, یہ کوئی سول ججز نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں, اور 6 عدد کہہ رہے ہیں, میرے خیال ٹوٹل 8 ہیں یا کتنے, ان میں سے 6 یہ کہہ رہے ہیں جی. تو یہ سارا کچھ, اور یہ بجائے یہ کہ اس التماس کے اوپر کچھ کریں, انہوں نے اٹھا کے واپس جو ہے, اب یہ میں ڈان کا اداریہ بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے ہی پاسڈ دا بک بیک ٹو دی ایگزیکٹو, کہ ایگزیکٹو جس انتظامیہ کے خلاف, جس انتظامیہ کی ایجنسیز اور انسٹرومنٹیلٹیز کے اوپر شکایت ہوئی ہے, اسی کو ہینڈ اوور کر دیا کہ جی آپ ہی اس کی تحقیقات کریں, آپ ہی کمیشن بنائیں. بالکل, اب یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کا موقف بیان کر دیتا ہوں اس کے اوپر جی. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ اورنگزیب صاحب کو, جو بڑے میں نے کہا بہت سے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اسکول میں, یونیورسٹی میں, بہت کیپیبل کمپیٹنٹ آدمی ہیں. لیکن جب سے وہ تشریف لائے ہیں جس عہدے پہ فائنانس منسٹر کے, میں نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے, اور یہ اب ایک اور رضیہ غنڈوں میں پھنسنے کے لیے آ رہی ہے کہ وہی ٹی او آرز کیبنٹ بنا رہا ہے. یعنی کہ اس کی کمپوزیشن اس کمیشن کی, اس کے ٹی او آرز جو سر ہیں, اس کے جو نتائج ہیں, آپ لوگ باقاعدہ طور پر اس معاملے میں فریق بھی تو نہیں بنے نا, آپ بھی میڈیا کھیل رہے ہیں, آپ بھی اس میں باقاعدہ فریق بن جائیں پھر. نہیں جی, تو ہم نہیں, تو اب ہم نہیں, تو اب نہیں, آپ نے اسد کیسر کی بات تو سن لی نا. اور بائی دا وے جو ہمارا تو اس میں جو مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے نا, یہ جو اس طرح ابھی سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ نے یہ کہہ دیا اور یہ ہو گیا, فل کورٹ کی میٹنگ میں ہوا کیا ہے, ذرا اس کے منٹس جو ہیں وہ تو منظر عام پہ لائے جائیں نا. یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 19A میں جو مفاد عامہ یا پبلک امپورٹنس کے معاملات کی جو ہے انفارمیشن, جو معلومات ہیں اس تک رسائی جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے ہمارے آئین کے تحت. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پبلک میں لائی جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجائے کہ اٹھا کے بک جو ہے یا جو بال جو ہے بک پاس کر دی جائے یا بال کورٹ میں پھینک دیا جائے انتظامیہ کے, یہ خود جورسڈکشن اپنی ایکسرسائز کرے,
ایز این انسٹیٹیوشن اقدام لے کہ جی ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہوا ہے، مبینہ طور پہ ہمارے نظام عدل کو، سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ہاسٹیج یا یرغمال بنایا گیا ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل رد عمل دکھائیں. اور 184(3) جو آرٹیکل ہے آئین کا، وہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے، اس اختیار کو بروکار نہیں لائے، فل کورٹ یا بڑا بینچ بنائیں اور اس میں سماعت ہو کھلی عدالت کے اندر اور اس کی لائیو سٹریمنگ ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹے الزام لگے ہیں، نہیں الزام تو بہت بڑے ہیں اور اس کے اعتراف کر رہے ہیں سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں ہم فریق نہیں، اگر اب تک نہیں بنے، ہم دیکھ رہے تھے، اب یہ دیکھ لیا ہے نا کہ کس طرح سے یہ ایک جوڈیشل سرنڈر کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو ہم پھر جس طرح سے بھی ہو سکے گا اور جہاں بھی ہو سکے گا اور جس فورم میں، پارلیمنٹ میں، سڑکوں پہ اور پٹیشن کے ذریعے عدالت میں ہم اس کو ریز کریں گے. ہم بار کاؤنسلز کو، بار ایسوسی ایشنز کو، جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں ہم ان کو متحرک کریں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کا کوشش کریں گے کہ جو ایک کنونشن بلانے کی بات کی گئی ہے، جو 6 وہ بلایا جائے، عدالت عالیہ کے ججز نے یہ کیا، وہ بلایا جائے اور پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ بالکل یہ انتہائی مایوس کن، اور میں پھر تائید کرتا ہوں ڈان کے اس ایڈیٹوریل کی کہ یہ پاش امیدیں پاش ہو گئی. ڈان کہہ رہا ہے امیدیں پاش ہو گئیں اور آپ کو بھی یقین ہے یہ امیدیں پاش جسٹس آف پاکستان. ٹھیک ہے، قیصر احمد شیخ صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے ولید اقبال صاحب کا موقف سنا. ایک سیاسی حکومت ہے، سیاسی جماعتوں میں مشتمل حکومت ہے، اور یہ معاملہ بھی ایک سیاسی نوعیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جس ٹائم فریم کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان کے ہی اہم ترین کیسز تھے جو چل رہے تھے اور اس حوالے سے دباؤ ڈالا گیا اور ان کی قیادت اس وقت جیل میں ہے، ان کے خلاف فیصلے آئے، پھر پورا الیکشن ہو گیا، تو ایک بڑا ان کے پاس کہنے کے لیے مواد موجود ہے. بہتر نہ ہوتا کہ وفاقی کابینہ میں جانے سے پہلے وزیر اعظم صاحب جب چیف جسٹس صاحب سے ملے تھے تو تحریک انصاف سے بھی مل لیتے، ان سے بھی پوچھ لیتے اور پھر ایک ایسا فیصلہ کرتے جس پر کہ مزید تقسیم نہ ہوتی. مسعود رضا صاحب دیکھیں نا، آپ نے یہ پوری ڈیٹیل دی، بڑا معاملہ کلیئر ہے کہ 6 آنریبل ججز نے یہ معاملہ اٹھایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے سارے تفصیل سے. اب وزیر اعظم صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ڈسکس کیا. معاملہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، کیونکہ ہائی کورٹ پہ ہی پرسو کیا ہے 6 ججز نے، اس میں پولیٹیکل حکومت کہاں سے آ گئی. بات تو یہ ہے کہ اس کے مشورے کے ساتھ یہ ہم نے جوڈیشل، اس سے اوپر کیا ہو، آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے باقاعدہ یہ میٹر، اور باقاعدہ گفت و شنید کے بعد ایک ایسے کو سربراہ بنایا گیا ہے فارمر چیف جسٹس کو، تصدق گیلانی صاحب کو، جن کے اوپر جو بڑا صاف ستھرا ان کا کیریئر ہے اور سب کو ان کے اوپر یقین ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے، یہ ابھی جیسے ولید اقبال صاحب بات کر رہے ہیں ڈان کے رپورٹنگ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری امیدیں پاش ہو رہی ہیں. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے، ان سے تو ہم آج سے کتنے 8-10 سالوں سے لگے ہوئے ہیں ان سے کہنے کے لیے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. اور معاملہ جب ہم اپوزیشن میں تھے نا، اس وقت سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیے چارٹر آف چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، بیٹھیں. جب انڈیا کا ایئر فورس نے حملہ کیا، سر آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کہ 6 معزز جج صاحبان جو حاضر سروس جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں آئے، اور جب وہ دباؤ میں آ گئے جو حاضر سروس ہیں تو ٹھیک ہے تصدق حسین جیلانی صاحب دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن جن اداروں سے کہ مکمل تعاون کی بات کی ہے کابینہ نے، وہ تو حکومت کے ادارے ہیں. وہ کیا ٹرانسپیرنٹ جو معلومات ہیں وہ فراہم کریں گے؟ کیا واقعی وہ حقیقی معنوں میں تعاون کریں گے؟ تو حکومت آپ کی، ادارے آپ کے، آرڈر آپ کا چلے گا. تصدق حسین جیلانی صاحب بالکل اوپر موجود ہوں گے، لیکن ایک اتنے بڑا، اس کا کانٹیم بہت بڑا ہے نا اس معاملے کا، تو یہ کس طرح سے ورک کرے گا؟ یہ اعتراضات ہیں تحریک انصاف کے. اچھا مسعود رضا صاحب یہ بتائیے کہ آج سے پہلے کبھی بھی تحریک انصاف، ہم نے بار بار ان کو پوچھا، یہ کبھی آئے کیا کرتے؟ آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے، ہم کیا طریقہ کار کریں کہ ان سے پوچھا جائے؟ یہ تو صرف الزام ہی لگانے والے ہیں. یہ ہر ایک پہ، چاہے وہ اسمبلی ہو، وہ کہتے ہیں اسمبلی جیلی ہے، پھر الیکشن کمیشن ہو وہ بھی غلط ہے، پھر یہ ججز ہیں سارے ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر رہے.
اب بتائیے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کیا آپ کہتے ہیں جسے پوچھ لیتے, کس طرح پوچھ لیتے, یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم کون سا طریقہ کریں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے, ابھی بھی ملک کے معاملات کو مل جل کے حل کریں. یہ کسی چیز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ان کی تو زیادہ تر ممبر ان کے بنے تھے ابھی, تو کسی حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے, کسی پارٹی کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اب کوئی آئینی طریقے سے, اور جو اسمبلیوں کے 155 ممبر ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, کے پی کے گورنمنٹ. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے آپ انگیج کریں نا سر, آپ اس کہہ رہے ہیں تو قادر مندو خیل صاحب آپ بتا دیجئے کون سا طریقہ ہے. جی میں وہی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ریکویسٹ کرتے کرتے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے, وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی, اور جب وہ بانی تحریک انصاف سے ملنے جیل میں گئے تو ان کو ہدایت کی گئی بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ حکومت کے معاملات میں بھرپور جو ہے وہ تعاون فراہم کیجیے گا. تو علی امین گنڈا پور صاحب موجود ہیں, وہ تعاون فراہم بھی کر رہے ہیں. جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے نا قادر مندو خیل صاحب. آپ نہیں سمجھ رہے قادر مندو خیل صاحب کہ اس معاملے کو ذرا مزید اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر لینا چاہیے تھا, پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے تھا, پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں وہ فارم ہو جائیں تو ان کے ساتھ بات ہو جائے, یا براہ راست خود جماعت کی جو اس وقت قیادت ہے, تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر کوئی فیصلہ کر لیتے.